الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. غزوہ احد کو بیان فرمانا ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے کہ اس میں شکست کے اسباب کیا تھے اور اس میں بڑی عجیب و غریب حکمتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور مسلمانوں کو بھی بڑا حوصلہ دیا کہ ظاہر وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اور اتباع اور اطاعت میں قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی تسلی بھی دیتے ہیں. تو یہ جو غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد چونکہ غزوہ بدر میں کفار کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی تو ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے ان کے سپہ سالار وہ بڑے غصے میں کہ بھئی آئندہ سال ہم اس کا بدلہ ضرور چکائیں گے اور پھر پورا سال انہوں نے تجارت کاروبار کیا اور جو مال نفع تو نفع اصل پونجی بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جمع کر دی. تو 3000 کا لشکر قریش لے کر نکلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 جان نثاروں کا ایک لشکر اور ایک جماعت ہے. تو اس میں ایک خاص بات یہ ہو گئی کہ جگہ اور محل وقوع کچھ اس انداز میں تھا کہ مسلمانوں کی پشت پر ایک پہاڑی ہے, پہاڑی میں ایک درہ ہے, ایک چھوٹی سی جگہ خالی ہے کہ وہاں سے دشمن کا چانس ہے کہ وہ حملہ کر دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ کہا بھی آپ وہاں کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیچے نہیں اترتا, ہمیں فتح ہو شکست ہو حتیٰ کہ اگر ہمیں پرندے بھی لوٹ جائیں تم نے نیچے نہیں آنا. اب وہ کھڑے ہیں تو مسلمان جب داد شجاعت دیتے ہوئے میدان میں اترے تو کفر کے پاؤں کھڑا ہے. یہاں جو صحابہ کرام کی جماعت تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین 10 آدمی رہ گئے امیر کے ساتھ. باقی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی مراد تو یہی تھی, بس جب تک فتح نہیں ہو جاتی تو آپ ادھر ہیں, جب فتح ہو گئی تو مراد پوری ہوگی. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ تاکیدیں کی ہیں, کچھ بھی ہو جائے, پرندے لوٹ جائیں, ہمیں شکست ہو جائے, میں فتح حاصل ہو جائے, نہیں ہٹنا. بہرحال ان کی ایک رائے تھی تو پیچھے ہٹ گئے. 10 آدمی صرف رہ گئے. تو خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے, پھر اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے جب وہ درہ دیکھا ایک دم سے اپنے دستے کو لیا اور مسلمانوں کو پیچھے سے اٹیک کر دیا اور اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. کہاں مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کی خوشی میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, جب ایک دم سے پیچھے سے اٹیک ہوا اور حملہ ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے کافر وہ بھی پلٹ پڑے. اب مسلمان دونوں طرف سے جنگ کی زد میں آیا. تو اس میں پھر مسلمانوں کو جو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی تھی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضوان اللہ علیہ, اور کافروں کی طرف سے پچھلی دفعہ 22 تھے, پچھلی دفعہ 70 تھے, اس دفعہ 22 کافر مارے گئے. تو اس طرح یہ آیت جو ہے یہ پارہ یہ حصہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 55 آیات ہیں جس میں
غزوہ احد کے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اب کافروں کو بظاہر لگا کہ ہم فتح سے ہم کنار ہو کے خوشی میں جا رہے ہیں، تھوڑا سا وہ آگے گئے تو ان کو خیال آیا کہ پچھلی دفعہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو انہوں نے تو ہمارے اچھے بھلے بندے بھی پکڑ لیے تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم مکہ والوں کو کیا بتائیں گے ہمیں کیا فتح ہوئی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا چلو بھائی مسلمان ابھی اس وقت بڑے زخم خوردہ ہیں، زخمی حالت میں ہیں، تو ان کے شہید بھی بہت ہو گئے تو مارے بھی بہت گئے، لہٰذا چلو دوبارہ اٹیک کرو، وہاں سے کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرما دیا چلو چلے۔ وہ واپس نہیں کہ ہم ان پہ جا کے حملہ کریں، ان کی ضرورت اور مسلمانوں پہ ہم پہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں چلو، اور یہ ساتھ شرط بھی لگا دی کہ دیکھو وہی جائیں گے کہ جو کل جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ کیسی عظیم وہ جماعت، کیسے وہ پاکیزہ لوگ تھے، اتنی عظمتوں والے، عظمتوں کے حامل تھے وہ، کہ ابھی 70 کو دفنایا اور دفنایا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زخمی نہ ہوا ہو، اور تو اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، لیکن کیا فرمایا چلو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے 8 میل دور حمراء الاسد ایک مقام ہے وہاں پہنچے، کافروں کو پتہ چلا کہ وہ تو آ رہے ہیں، وہاں سے پھر بھاگے، کہہ رہے چلو بھائی بھاگو یہ تو پیچھے آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ مسلمان ہر حال میں اتباع اور فرما برداری کرنے والا، زندہ حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، زندہ ہے اب بیماری ہے، تنگی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، تو بس وہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا۔ تو اسی کے ساتھ پھر اس واقعے کے درمیان میں ایک آیت آتی ہے، وہ بڑی عظیم آیت ہے جو کہ اس کی فضل و برکات بھی بہت مسلمہ ہیں، تو دل چاہا کہ اس کو بھی آپ کے گوش گزار کر دو۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اصل میں اس میں ایک تھوڑا سا یہ واقعہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، تھوڑا نقصان ہوا، اس کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتوں سے خالی نہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب مشاورت فرما رہے تھے کہ کیا کریں، کہاں یہاں لڑیں، باہر جا کے کیا کریں، تو بہت سو کی رائے یہ تھی کہ ہم ادھر ہی، اور بہت سے جو پچھلے سال گزشتہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جائیں گے ادھر، کیونکہ وہ تو شہادت کے بڑے طلبگار اور بڑے خواہش مند تھے کہ نہیں یا رسول اللہ ہم جائیں گے، ہم وہاں جا کر اچھے لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے۔ یہاں والوں میں منافقین کی اکثر وہ بھی کہتے تھے نہیں ادھر ہی مدینہ طیبہ۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لباس زیبدن فرمایا چلو بھائی، اب بعض صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ شاید حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، اللہ نہ ناراض ہو جائے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ کی خوشی ہو تو ہم اگر آپ یہاں چاہتے ہیں تو ہم بھی ادھر۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب
نبی اور پیغمبر ہتھیار پہن لیتا ہے تو وہ پھر جہاد کیے بغیر ہتھیار اتارتا نہیں ہے۔ اب لشکر جب 1000 کا لشکر جب باہر نکلا تو منافقین نے کہا کہ بھئی ہماری شرط چونکہ مانی نہیں کی لہذا ہم نہیں جاتے آپ کے ساتھ، یہ کہہ کر وہ واپس چلے۔ 300 کو الگ ہو گئے، 700 کا لشکر رہ گیا۔ تو اب جب یہ نقصان ہوا تو منافقین نے پھر طنز کرنا شروع کر دیا، ہاں ہماری بات مان لی جاتی، ہمارے مشورے کو قبول کر لیا جاتا تو یہ حادثہ نہ پیش آتا۔ ایک تو منافقوں کی باتیں تھیں، تو اور کچھ ایمان والے بھی ان کی باتوں میں آگے بڑے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ میرے محبوب یہ آپ کے ساتھ جو یہ جماعت ہے نا، یہ بڑی زبردست جماعت ہے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ میرے منتخب ہیں، آپ ان سے نا بس نرمی سے پیش ہیں۔ ابھی چونکہ تھوڑا سا جو نقصان ہوا ہے، یہ بڑے دل آزردہ ہیں، اور ان کا دل آزردہ رہنا میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل تنگ ہوں، لہذا اب ان کی دل جوئی فرمائیں، اب ان کو اپنے پاس بٹھائیں، اب ان سے مشورہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان سے درگزر فرمائیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ پھر بھی ایسی جیسے پہلے آپ ان سے مشاورت کرتے تھے، پھر بھی ایسی ان سے مشاورت میں ایسی مشورہ کریں، ان کو اپنے قریب لگائیں، اپنے قریب بٹھائیں۔ آپ نے مشورہ کر دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انجام کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس امر کا انجام کیا ہونا ہے، معاملے کا انجام اور اختتام کیا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں۔ تو اس لیے ان سے دوبارہ مشاورت نہ کرنا کہ اس سے پہلے مشورہ لیا تھا نقصان ہو گیا، نہیں، مشورے کی وجہ سے، مشورہ تو امر الہی کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے اب آپ ان سے اسی طرح معاملات رکھیں، سختی نہ کریں، بس پیار و محبت اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کو اپنے قریب بٹھائیں۔ تو اگر اللہ کیا فرماتے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان کی مشوروں سے شکست نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ نے تمہاری مدد کی، فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ گیا تو اللہ کے علاوہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ آگے اللہ اکبر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو بس اس رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چلتے ہوئے ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب سا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز ہے کہ جب صدقہ خیرات کے کچھ احکامات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون اللہ کو قرض دے گا، تو کافر اور منافق کہنے لگے اللہ غریب ہوگی، اس لیے اللہ ہم سے مال مانگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مال اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، تمہیں اور دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک منافق نے رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں، توہین آمیز باتیں کرتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ لگایا، شرم نہیں آتی، رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں نازیبہ باتیں کرتے۔ اب انہوں نے آ کے شکایت کر دی کہ جی اس نے تھپڑ مارا ہے، اور ایسی کوئی بات بھی، کفر تو جھوٹا ہے، منافق تو جھوٹا ہے، اس کا ہر عمل جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ بولتے نہیں کوئی بات، مجھے پتا تھا اور کوئی بندہ تھا، کوئی
مسلمان ساتھ ہوتا جو گواہی دیتا جس کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تھا، اور شخصیت ہو جن کا نام ہی صداقت کے بغیر پورا نہیں ہوتا، صدیق اکبر، صداقت کے بیتاج بادشاہ۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا۔ کیوں مارا؟ اب اصول تو وہ بھی سمجھتے تھے اگر میں نے کہہ دیا بھی اس وجہ سے مارا ہے تو دوسرا مطالبہ ہوگا، گواہ پیش کرو۔ اب گواہ ہیں، اب پریشان۔ حضور علیہ السلام بھی پریشان بھی اگر بات مکمل نہ بنی تو یہ تو بدلہ نہیں گیا، اور یہ تو پھر انصاف اور عدل تو یہی ہے کہ جیسے تھپڑ لگا ہے ویسے ہی لگایا جائے ان کو۔ لیکن اللہ قربان جائے اس رب کریم کی نوازشات اور عنایات پر، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے سارا معاملہ دیکھ لیا تھا، یہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی، جھوٹ بولے لو، غلط کہا ہے، اور ابو بکر نے بالکل ٹھیک ٹھیک تائید اور تصدیق کر دی، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ تو اس میں یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ غیرت کھانا۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے تو بڑے جلدی غیرت میں آ جاتے ہیں، اور احکام الہیہ کو روندا جائے، استہزاء اور مذاق اڑایا جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، او یار خیر کوئی بات نہیں، نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام کا تحفظ کیا جائے۔ ایک بندہ عمل نہیں کرتا تو نہ کرے، اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن وہ توہین کرے، مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک مسلمان کے سامنے کوئی اسلام کی توہین کرے اور کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی بات کرے۔ بالکل مسلمان کو یہ بات قابل زیبا نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو یوں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے۔ اس امت کا سب سے بردبار انسان، سب سے رحیم اور رقیق القلب انسان، ارحم امتی و امتی ابو بکر کا مصداق، کہ جب رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں منافق نے نازیبہ باتیں کی تو ایمانی غیرت جوش میں آئی، رکھ تھپڑ لگایا۔ اس لیے مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور احکامات اسلام کے بارے میں بڑا غیور ہونا چاہیے۔ تو اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بتائے ہیں، 4 اصول۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ دین پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، مشکلات اور مسائل کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہونا، تنگ دل نہ ہونا، بس اپنے اس احکام الہیہ پر قائم اور دائم رہنا، یہ ہے صبر۔ آمنوا اصبروا۔ اور دوسرا وصابروا، مصابرہ، وہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرنا۔ اور ورابطو مرابطہ، یہ کیا ہے کہ دشمنان دین سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ دشمنان دین سے تو جیسا مقابلہ، اگر تلوار ہتھیار کا ہے تو اس کے لیے تیار رہیں مسلمان، اور اگر کہیں بحث مباحثہ اور مجادلے کا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں آپ اچھے بحث کریں، آپ قائم کریں، احکامات الہیہ اور قانون الہیہ ان کو سمجھائیں اور سجھائیں، اچھے طریقے سے ان کو بتائیں۔ ایسا موقع ہے اس لیے کس انداز سے تیاری ہو، اور اگر میدان جنگ اور میدان جہاد کا مسئلہ ہو اس کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور اس کے بعد واتقوا اللہ،
اور چوتھی چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون۔ یہ چار چیزیں ایک مومن کے دل میں ہیں، اس کے عمل میں ہے، تو یہ اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔